ہاں یا رسول اللہ، دل میں خواہش ہے کہ آپ کی تعریف کروں، آپ اجازت دے دیں۔ نبی نے فرمایا کہ حسان تم نعت پڑھو۔ حضرت حسان کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان جیسے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں روک دیا، کہا حسان چپ ہو جاؤ۔ حضرت حسان کے دل پہ خلبلی مچ رہی ہے۔ حضرت حسان سوچ رہے ہیں کہیں نبی کی شان میں گستاخی تو نہ ہو گئی، کہیں نبی کے شان میں بے ادبی تو نہ ہو گئی۔ میرے آقا کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کندھے سے اپنے دوشانے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چادر اتر کر لا کر رکھ دیتے ہیں، بچھا کر کہتے ہیں حسان اس چادر پہ بیٹھو اور ہماری تعریف کرو۔ نبی کے چادر پہ بیٹھا حسان نبی کی تعریف کر رہا ہے۔ کل نبی تھے جو اپنے کندھے سے چادر نبی کی نعت پڑھنے والے حسان کو دیا تھا، آج نبی کی امت میں نبی کے نعت پڑھنے والے کو اسٹیج عطا کر دیا۔ یہ صدقہ نعت گوئی کا ہے، یہ صدقہ نعت پڑھنے کا ہے۔ حضرت حسان بیٹھتے ہیں نبی کے چادر پہ اور پڑھنے لگتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اے اللہ کے رسول آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ ان آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسان نبی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي۔ اے اللہ کے رسول آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آج تک اس قدر خوبصورتی اس آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اور آپ اتنے حسین ہیں، اتنے حسین ہیں کہ پوری دنیا کے اندر میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ جنا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ آج تک روئے زمین پر اتنا خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا نہیں، آپ جتنے حسین و جمیل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے رسول آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ کی پیدائش میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ نے اپنے رب سے اپنے مرضی کے تحت پیدا۔ ایک شاعر اور کھڑا ہوتا ہے سن 700 ہجری میں، جسے حضرت شادی شیرازی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں بلغ الولا بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اس کا ترجمہ جانو، بلغ الولا بے کمالہی، اے اللہ کے رسول آپ اپنے حسن کمالات سے بلندی کے منزل پہ آپ پہنچ گئے، اور کشفت دجا بے جمالہی، اور آپ نے تاریکی کو، اندھیرے کو اپنے نور جمال سے چیر ڈالا۔ اور فرماتے ہیں یعنی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں کہ آپ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے، اور آپ پر درود ہو، آپ کی اولاد پر بھی درود ہو۔ ایک اور شاعر 1400 صدی میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے ہندوستان کی سرزمین پہ، جس کو ہم بریلی شریف کہتے ہیں۔ وہاں سے امام احمد رضا کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ پہ یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ سر تابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، اور تنکا تو ہمارے ہلائے سے بھی نہ ہلتا، تم چاہو تو ابھی ہو جائے کوہ مہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ یہ شاعری کا معاملہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ، دیوتا نہ بناؤ۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آگے فرماتا ہے رب قدیر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے ملو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کے منزل پہ پہنچ جائے اور جب وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب تمہارے ماں باپ کوئی بات تم سے کہے تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو بھی مت۔ یعنی باپ یا ماں اگر کہے کہ بابو جاؤ دکان سے فلانے سامان لے آؤ تو آپ ان کو جھڑکو مت۔ جھڑکنے کا مطلب ہی سمجھتے ہو؟ نہیں میں نہیں جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے یہ بھی نہ کہو۔ اور اس کے بعد وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے زبان کو خاموش بھی رکھو۔ سکھا کون رہا ہے؟ ادب کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ دو عورتیں تھیں، ایک اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہی تھی اور دوسرا بچہ ایک مدرسہ میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر! اب دونوں 9 بج رہا تھا، دونوں چھٹی میں آ رہے تھے اور دونوں کی ماں ایک گاؤں میں جو کنواں ہوتا ہے نا، اسی کنویں میں پانی لے رہی تھی، چرخے سے پانی نکال رہی تھی۔ اب انگریزی پڑھنے والا بچہ آیا اور آ کے ماں کو کہتا ہے گڈ مارننگ، اور ماں گڈ مارننگ کا جواب بھی گڈ مارننگ سے ہی دے رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ماں کو دیکھتا ہے اور بیٹے کو دیکھتا ہے اور ماں فخر سے کہتی ہے یہ دیکھو میرا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے اور آیا۔ اور اتنے میں وہ عورت جو غریب تھی جس کا بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا تھا وہ آیا اور کہا امی جان السلام علیکم۔ ماں نے کہا وعلیکم السلام، اور پانی کے بالٹی کو اٹھایا اور اپنے بستہ کو پکڑا اور ماں کو کہا آپ نہ اٹھاؤ میں لے کے جا رہا ہوں۔ ماں اس انگریزی پڑھنے والے اس عورت سے کہتی ہے یہ ہے میرا بچہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا۔ تو قرآن دینی تعلیم دے رہا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا سکھا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا سکھا رہا ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہنا سکھا رہا ہے، ماں باپ کو نہ جھڑکنے کی بات کہہ رہا ہے۔ اب بتایا جائے یہ دونوں پڑھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ انگریزی نہ پڑھنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کہ بنگلہ نہ پڑھنا چاہیے، علم کوئی بھی ہو، نبی نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، اس سے دماغ کھلتا ہے۔ مگر جہاں انگریزی تعلیم دو، جہاں بنگلے کی تعلیم دو، جہاں ہندی کی تعلیم دو، وہی قرآن کی بھی تعلیم دو، کیونکہ تمہارا بچہ قرآن پڑھ کر تمہاری عزت کرے گا، انگریزی پڑھ کر تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ کیونکہ جو اللہ فرماتا ہے، اور حقوق میں دیکھو اللہ اپنے حق کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بندے کا حق بندے کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حق بندے کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا تم عبادت کرو اور اللہ کو کسی کا شریک، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اگر کچھ کر سکتے ہو بندوں کے ساتھ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب تمہارے ماں باپ اگر بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو ان کے لیے دعا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کیسا دعا کرنے کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے ایسی دعا کرو رب کی بارگاہ میں، اے مولا میرے ماں باپ پر ویسے ہی کرم فرما دے، اے مولا میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما دے، اے مولا میرے ماں باپ پر ویسے ہی حسن فرما دے، اے مولا میرے ماں باپ پر بہتر سے بہتر لطف و عنایت فرما، جیسا کہ وہ میرے بچپنے پہ مجھ پہ کرم کیا کرتے، جس طرح میرے بچپنے پہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دیا کرتے تھے، مجھے جس قدر شفقت کیا کرتے تھے، اے مولا میرے ماں باپ کے ساتھ تو بھی شفقت فرما دے، میرے ماں باپ کے ساتھ تو بھی کرم فرما دے، مولا میرے ماں باپ کے ساتھ تو بھی نیک سلوک فرما دے۔ اور اللہ اگر تمہارے ماں باپ کے ساتھ
تمہاری دعاؤں کی وجہ سے نیک سلوک فرما دیا، کرم فرما دیا، تو تمہارے ماں باپ جنتی بن جائیں گے۔ بولو، تمہارے ماں باپ جنتی بن جائیں گے۔ آج میں جو ٹاپک کرنے جا رہا ہوں یہ ماں باپ کے اوپر میں ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جیسا کہ ماں باپ اپنے اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے اور اولاد اپنے ماں باپ کا سلوک نہیں کرتے، حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعظیم و تقریر نہیں کرتے۔ آپ بہت سے بات دیکھے ہوں گے، ہر جگہ پہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، باپ بیٹے کو پھٹکار لگاتا رہتا ہے۔ دونوں کی تربیت میں اگر گڑبڑی ہوگی، دونوں کی تربیت میں اگر کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا تو یاد رکھنا کوئی آدمی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ آپ دیکھو، میں تصویر کے دو رخ کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک رخ ہے ماں باپ سے اگر حسن سلوک کرو گے تو اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا ایکو کا ساؤنڈ زیادہ ہو رہا ہے؟ آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے کیا میری؟ صحیح ہے تو اب دیکھو، ایک ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ اگر بچہ نیک سلوک کرے گا تو اس کے لیے کیا نعمت ہے، اور اگر ایک بچہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوک کیا تو اس کے لیے کیا گھاٹا ہے۔ میں یہ دونوں سکے کا دونوں پہلو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہے، آؤ اس سے پہلے حدیث پاک سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النظر الی وجہ الکعبۃ عبادۃ، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ النظر الی وجہ العالم عبادت، عالموں کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بولو عبادت ہے۔ آج تک آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے پیار سے؟ آؤ اور حدیث سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں قال من ولد بار ينظر والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کوئی نیک بخت بیٹا، کوئی حسن شیار بیٹا، کوئی پیارا بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں ایک مرتبہ دیکھے، بولو ایک مرتبہ دیکھے، وہ بھی پیار کے نظر سے، محبت کے نظر سے، ماں کے چہرے کو دیکھے یا باپ کے چہرے کو دیکھے یا دونوں میں سے کسی کے چہرے کو دیکھے یا دونوں کے چہرے کو دیکھے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر پیار سے دیکھا، دن میں ایک بار دیکھا، آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے نیکیوں میں اتنا اضافہ کرے گا کہ ایک بار پیار سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ کے یہاں حاجی تو ہوں گے، حاجی ہے کہ نہیں حج کرنے کے لیے؟ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی تو انڈین میں جو بھی حج کرنے جاتے ہیں کم سے کم 2 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی 4 لاکھ ہو گیا۔ 2011 میں جب ہم حج میں گئے تھے تو کم ہی تھا، الحمدللہ ابھی تو زیادہ ہو گیا۔ حاجی صاحب حج کرنے جائیں گے کم سے کم 2 لاکھ یا 3 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا۔ یہاں سے پھر کلکتہ جائیں گے، کلکتہ سے اڑان بھریں گے، ہر جگہ جائیں گے، اور اس کے بعد حاجی صاحب سے سب سے معافی تلافی کرتے کرتے چلے جائیں گے، حج کریں گے، حج کے ارکان کو ادا کریں گے۔ تو حاجی صاحب جب واپس آتے ہیں تو آپ جا کر پوچھتے ہو نا حاجی صاحب آپ نے حج کیا؟ الحمدللہ میں نے حج کر لیا، ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب کیا عرفات کے میدان پہ گئے تھے؟ کہاں؟ ہاں گئے تھا۔ مزدلفہ پہ گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ کیا مینا پہ گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ کیا جمرات میں شیطان کو کنکر مارے تھے؟ نہ، ہاں میں نے کنکر مارا تھا۔ کیا آپ نے قربانی کیا تھا؟ ہاں میں قربانی کیا تھا۔ کیا آپ نے اپنے بال کو چھلوایا تھا؟ ہاں میں اپنے بال کو چھلوایا تھا۔ اللہ اکبر۔ سب پہ حاجی صاحب ہاں کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ وہی حاجی صاحب سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اے حاجی صاحب 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ آپ نے خرچ کیا، کیا آپ کا حج قبول ہو گیا؟ حاجی صاحب کی زبان پہ تالا پڑ جاتا ہے اتنا تو میں نے کیا، ارکان تو میں نے ادا کر لیا، مگر حج قبول ہوا یا نہ ہوا یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ مگر پیارے جاؤ، میرے آقا
صحابہ پہ قربان. میرے آقا جانتے تھے من استطاع الیہ سبیلا، یعنی حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوگا، جو رستے کی جانے کی طاقت رکھے گا، جو اپنے بیوی بچوں کو پالنے کی طاقت رکھے گا. فضلہ مال ہے تب وہ جا سکتا ہے حج میں، مگر دنیا کے کونے کونے پہ میرے ماننے والے ہوں گے، میرے امتی ہوں گے، کوئی غریب ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، سب تمنا رکھتے ہوں گے کہ میں حجی بن جاؤں، سب تمنا رکھتے ہوں گے کہ میں حج کر لوں، مگر حج کسی کسی کے نصیب میں ہوا کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ارے حج اگر کرنا ہے اس کا ثواب لینا ہے، اے میرے امتی تمہیں خانہ کعبہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ نہ ہے تو نہ صحیح، مال نہ ہے تو نہ صحیح، دولت نہ ہے تو نہ صحیح، مگر سنو تمہارے پاس انمول موتی، انمول ہیرا، انمول نعمت تمہارے ماں باپ ہیں. جاؤ ان کے چہرے کو ایک بار دیکھو. یہاں تو گارنٹی نہیں ہے قبولیت کا، مگر ایک بار ماں باپ کے چہرے کو دیکھو گے تو یہاں گارنٹی کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب. اب بتایا جائے یہ حاجی صاحب نے اتنا کچھ خرچ کیا، مگر جب قبولیت کی بات آئی تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ قبول ہوا کہ نہ قبول ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے. مگر یہاں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ تم اگر ماں باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھ لو تو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. صحابہ تھے، صحابہ مچل گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ، کوئی بیٹا دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے، آپ نے تو ایک مرتبہ کہا، اگر 100 مرتبہ کوئی ماں باپ کے چہرے کو دن کو 100 مرتبہ دیکھے تو کیا حج مقبول کا ثواب پائے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر و اطیب، کیوں نہیں، بے شک اگر 100 مرتبہ پیار کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے گا تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب دیتا ہے. پیارے ماں باپ کے دامن پہ ہی سارا معاملات ہے. اگر آپ نے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے. وعلیکم السلام. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اب یہ بتا رہا تھا کہ اگر کوئی بیٹا ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. اب بتایا جائے مسلمانوں اگر آپ کو 100 حج مقبول کا ثواب اپنے والدین کو دیکھنے سے ملتا ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے، تو پھر یہ ہم ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتے. اور ایک بات یاد رکھنا، صحبت جو ہوتا ہے، جو صحبت نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بدوں کی صحبت بد بنا دیتی ہے. اگر آپ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ نیک بنیں گے، اگر بروں کی صحبت میں رہیں گے صحبت صالح تو رسول کن صحبت طالح تو رسول. نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بدوں کی صحبت بد بناتی ہے. اور ماں باپ کے پالنے کا بھی انداز یہ بھی بچوں کی زندگی میں اثر انداز بھی ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کا بیٹا، عورتیں جو مٹکے میں پانی لے کر جاتی ہیں نا، جہاں جہاں پانی بہت کم ملتا ہے، جیسے ہمارے یہاں راجستھان کے علاقے پہ، کوئی عرب کی سرزمین پہ تو پانی کم ہی تھا، کئی کلومیٹر جانا پڑتا تھا پانی لانے کے لیے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کھیل رہا تھا
عورتیں پانی لے کر آ رہی تھی، اس نے ایک مٹکے کو کنکر مارا اور مٹکا پھٹ گیا، پانی گر گیا۔ عورت کمپلین لے کر آئی کہ حضور آپ کے شہزادے نے میرے مٹکے کو پھوڑ دیا اور پانی کو نقصان کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو پیسہ دے دیا کہ جا اور ایک نیا مٹکا لے لے۔ بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کے پاس آئے، کہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کو پریکٹیکل طور سے میں نے اس کو فلاش بیک میں جا کر دیکھا کہ آج تک میں نے کبھی کسی کا نہ مٹکا توڑا نہ کچھ کیا، میں تو ہر وقت کسی کو بھی نہیں تھسایا، کسی کو نہیں توڑا پھوڑا، کچھ نہیں کیا۔ تو بھی اپنی زندگی میں ذرا جا، فلاش بیک میں جا، پیچھے کی زندگی کو جا اور دیکھ تو نے کچھ کیا ہے۔ عورت تھی، وہ بھی اللہ کی ولیہ تھی، وہ بھی اپنے فلاش بیک میں گئی، کہے شوہر نامدار میں بھی تو کہیں توڑ پھوڑ کچھ نہیں کی ہوں۔ کہا کہ نہیں، پھر سے جاؤ۔ تو پھر سے جاتے ہیں، کہتی ہے ہاں ایک بات یاد آ رہی ہے۔ تو کیا بات؟ کہ ایک محلے کی عورت انگور لا کر میرے پاس امانت رکھی تھی اور آپ کا شہزادہ میرے پیٹ میں تھا، انگور کھانے کا دل بہت کیا مگر امانت تھی میں کھا نہیں پائی، مگر اس وقت کپڑا سلائی کر رہی تھی، میں جو سوئی میں ہاتھ میں پکڑی تھی وہ سوئی انگور پہ پھوڑی اور اپنے منہ میں لا کے ڈالی، بس اتنے ہی کی ہوں۔ کہا کہ بس اب میں سمجھ گیا، کل تو نے کسی کے انگور کو پھوڑا تھا، آج تیرے بیٹے نے مٹکا پھوڑا۔ ماں باپ کے کرتوت بھی بچوں کی زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر حلال کھلائیں گے، آپ کے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے جاگزی کریں گے، اگر آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، تب آپ کا بچہ کبھی بھی آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا، آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش نہیں آئے گا، آپ کا بچہ کبھی بھی آپ سے ملے گا تو یہی انداز سے ملے گا، قرآن کو سامنے رکھے گا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهُرْهُمَا کا مصداق بن کر نظر۔ اور اگر آپ نے اپنی زندگی کو محاسبہ نہ کیا تو آپ کے بچے میں بگڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا بھی بچہ اسی طرف جائے گا۔ اور آگے دیکھیے، اس سے پہلے کہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدین، ماں باپ اپنی زندگی میں ایک انمول تحفہ ہے، ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور آگے دیکھیے، ثواب کے تعلق سے میں نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ جو بندہ حسن سلوک کرتا ہے وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ نماز نہ پڑھے تو آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی عذاب ملے یا نہ ملے، مرنے کے بعد عذاب ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہ دیا تو آپ کو زندگی میں زکوٰۃ دینے پر کوئی عذاب ملے یا نہ ملے، مگر قبر میں آپ کو یا حشر میں آپ کو اس کا عذاب ملے گا ضرور۔ مگر جس نے ماں باپ کے ساتھ غلط کام کیا، جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، علماء فرماتے ہیں کہ سنو کہ وہ انسان قبر میں یا حشر میں اس کا عذاب تو پائے گا، مگر مرنے سے پہلے ماں باپ کو ستانے کا انجام وہ خود دیکھ کر مرے گا۔ کیونکہ ماں باپ ان کو اگر اس نے ستایا، جب تک خود عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے، عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، تب تک اس کی موت نہیں آئے گی۔ اور آگے دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ماں باپ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی۔ حضور کی ماں ہے مگر زندگی کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھتا رہتا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو حضور فرماتے ہیں میں آدھے میں ہی نماز پڑھ کر میری یا وہیں سے چھوڑ کر اپنی ماں کے حکمرانی پہلے
کیا اہمیت میرے آقا نے فرمایا ہے، کیا حقوق میرے آقا نے دلایا ہے ماں باپ کا تعلق۔ مگر آج ہم ہیں کہ ماں باپ کو ستانے میں ذرا سے چکتے نہیں ہیں، ماں باپ کو تکلیف دینے میں ذرا سے چکتے نہیں ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہنے میں کچھ ذرا سے بھی چکتے نہیں ہیں۔ ارے اتنا تو کرم ماں باپ کا ہے کہ اگر وہ چاہتے بچپنا میں تمہارے گلے کو گھونٹ دیتے، اگر وہ چاہتے تو اسی وقت زہر دے کر تمہیں مار دیتے، اگر چاہتے تو سلو پوائزن دے کر تمہیں جوانی ختم کر دیتے، مگر یہ ان کا حسن سلوک ہے کہ تم چھوٹے تھے، جو قابل برداشت نہ تھے، تمہاری ہر حرکات کو برداشت کر کے تم کو مکمل جوانی کا پروان چڑھایا، اور تم ماں باپ سے نالا ہو، ماں باپ سے گلہ کر رہے ہو، ماں باپ پر برا بھلا الزام دے رہے ہو۔ یہ تمہاری اور کس کی غلطی ہو سکتی ہے؟ صحیح کردار بنائیں گے تو صحیح کردار کا ثواب بھی اچھا پاؤ گے، اور اگر برے کردار بنیں گے تو برائی کا بدلہ برائی ہوا کرتا ہے۔ آؤ دیکھو، ایک صحابی رسول، ان کے جاگنے کا وقت لگا ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب تشریف لاتے ہیں، صحابہ کا ذمہ غفیر ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صحابی رسول ہے، جاگنے کے وقت میں ہے، موت غالب ہے، مگر موت نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کیا اس کی ماں ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ کیا اس کی ماں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس کی ماں ہے، پر اس سے ناراض رہتی ہے، اس کی ماں اس کے گھر میں نہیں کہیں گاؤں پہ رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلایا جائے۔ ماں آئی، ماں آنے کے بعد حضور نے فرمایا اے ماں، تیرے بیٹے کو عذاب میں مبتلا تیرا بیٹا ہے، اس کو معاف کر دے۔ وہ منہ پھیر لیتی ہے، کہتی ہے حضور میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور اس نے مجھے بہت تکلیف دیا ہے، میں نے اس کو شادی کرا دی، اس نے بہو کے ساتھ مل کر مجھے اس قدر اتنا ظلم کیا، میں بڑھاپے کی حالت میں پکا نہیں سکتی، مجھے گھر سے باہر نکال دیا، مجھے اس نے بہت تنگ کیا، حضور میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تب ایسی صورت میں حضور نے پھر اسے گزارش کیا کہ تم معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور میں معاف نہ کروں گی۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئی، حضور نے فرمایا کہ آگ لگاؤ۔ آگ لگا دی گئی، بڑھیا دیکھ رہی ہے۔ جب آگ کے انگارے بھڑکنے لگے، آگ کے انگارے بہت پرجوش میں آئے، اب اس کے بعد حضور نے فرمایا اس کے لڑکے کو لاؤ۔ تب اس کے بعد وہ عورت حضور کے دامن کو پکڑتی ہے، یا رسول اللہ اب کیا کریں گے؟ کہا اس دہکتی ہوئی آگ میں تیرے بچے کو جلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ گرمی کے میرا بچہ کیا برداشت کر پائے گا؟ کہا کہ ہاں اب تیرے بچے کو اس پہ جلانا ہی پڑے گا۔ اب ایسی صورت میں وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں ماں ہوں، میرا دل کتنا ہی کٹھور ہو جائے، میرا دل کتنا ہی برداشتہ ہو جائے، یہ بچہ ہے کتنا ہی تنگ کر دے، کتنا ہی ظلم و زیادتی کر لے، حضور میں اس کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہ دیکھ سکتی تو یہ پھر جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہے، میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں کا معاف کرنا تھا، بچہ پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ماں کی معافی پر بچے کی موت کی ہوئی تھی۔ وہ صحابی تھے اور ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنے والدین کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ہم مہات تک اٹھا دیتے ہیں، اپنے ماں باپ پر ظلم و زیادتی کی حد نہیں رہتی۔ اب آگے دیکھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں ماں باپ کو ستانے کے لیے منع فرمایا، ماں باپ کے چہرے دیکھنے کے لیے حضور نے فرمایا حج مقبول کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے، وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نہایت جلال میں آیا کرتے تھے، بہت زیادہ غصہ ہوا کرتے تھے، تب کہتے تھے رغم انفہ رغم انفہ، اس کے ناک گرد آلود ہو جائے، اس کے ناک گرد آلود ہو جائے، اس کے ناک مٹی میں مل جائے۔ صحابہ چھٹک جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ دعا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا اور اپنے ماں باپ کو ستایا اور اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا، ان کے نام
ناک مٹی پہ مل جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو بیویوں کے بات پر ماں باپ پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ کہا ہاں وہ آخری امت میری ہوں گی جو اپنی بہو کے بات پر، اپنی بیویوں کے بات پر، اپنے ماں باپ پر ظلم و زیادتی کریں گے اور اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی وجہ سے یہ حضور نے پہلے پھر بھی جب گھر واپس آتے ہیں یاد کیے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی بہن ہے وہ آپ کو نہ جانے کئی طرح طرح کے سوٹ لاؤ، یہ لاؤ، فون میں کہتی رہتی ہے، بیوی ہے تو نیکلیس لاؤ، نہ جانے کیا کیا لاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری فرمائشات ہوتی رہتی ہیں، مگر جب آپ گھر آ کر پہنچتے ہو، اگر آپ گھر پہنچتے ہو تو کسی کی نظر تمہارے اٹیچی پہ ہوتی ہے تو کسی کی نظر تمہارے جیب پہ ہوتی ہے، مگر وہی ماں ہوتی ہے جو آپ کو سینے پہ لگا کر کہتی ہے کیا بیٹا دھوپ میں زیادہ گھومتا تھا؟ گورا بچہ تھا میرا کالا ہو گیا، میرا موٹا بچہ تھا تو پتلا ہو گیا، بیٹا وہاں کھانا نہیں کھاتا ہے کیا؟ وہاں پہ تجھے چین سے سونا نہیں ملتا ہے کیا؟ بیٹا اتنا دبلا پتلا کیوں ہو گیا ہے؟ ماں کہتے کہتے رو دیتی ہے، کیوں؟ یہ اس کی غالب محبتوں کا ثمرہ ہے کہ سب کی نظر تمہارے جیب اور اٹیچی پہ ہوا کرتی ہے، مگر ماں ہے تمہاری صحت پہ نظر ہے، یہ ماں ہے۔ مگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ماں اگر بڑی ہو گئی تو ہم اس کو قدر نہ کریں، باپ اگر گھر میں کھانس دیا تو آپ کہتے ہو کہ بڈھا کھانس رہا ہے اس کو جا کر باہر کھانسنا چاہیے، یا پھر طرح طرح کی گالیاں دے کر کہتے ہو ہماری نیند ڈسٹرب ہو جایا کرتی ہے، ہماری نیند کھل جایا کرتی ہے آپ کی کھانسی سے۔ یاد کرو ٹھنڈی کے بھیانک کڑک راتوں پہ جب تمہاری طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی، تمہارے ماں باپ تمہارے خاطر اپنی نیند کو قربان کیا کرتے تھے اور ایک لمحہ نہیں سویا کرتے تھے، پورے رات جاگتے تھے، تم آرام سے سوتے تھے، مگر تمہارے ماں باپ رات جاگ کر تمہاری نگہبانی کیا کرتے تھے۔ آج تم بڑے ہوئے تو کہتے ہو ہمارے نیند میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، آج ہماری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ مسلمانوں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اگر والدین تمہارے خوش ہیں تو اللہ خوش ہے اور رسول خوش ہے، اور اگر والدین خوش نہ ہے نہ تم سے اللہ راضی ہوگا نہ تم سے رسول اللہ راضی ہوگا۔ اور یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں والدین کی قدر کرنے کے لیے کہا ہے، وہیں ان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جہنمی بھی قرار دیا ہے۔ اور یاد یہ بھی رکھنا کہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آسانی کے طور پر اگر جائیں تو قانون شریعت جو اردو میں ایک کتاب ہے اس کو کھول کر دیکھیں اور دیکھیں کہ 10 لوگ ہیں جن کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا ہے، اپنے ماں باپ پر ظلم و زیادتی کیا۔ مسلمانوں یہ ہے شریعت، یہ ہے حدیث مصطفیٰ، یہ ہے اسلام جو پہلے ماں باپ کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ماں باپ ہے کیا چیز۔ ماں باپ سے زیادہ، ماں باپ سے اچھا کوئی تمہارے پاس میں ایسی دولت نہیں ہے، انمول رتن نہیں ہے جو آپ اس کے سرمایے کو پہچان لو، کیونکہ جب تک ماں باپ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے دیکھوں، جہاں ماں کے بارے میں نے کہا وہیں پہ باپ کے بارے میں بھی سنو۔ ایک آدمی تھا بہت بڑا آفیسر بنا، اب اس کے بعد پڑھا لکھا تھا بیچارہ، بہت پڑھا لکھا تھا، ماں باپ کا قدردان تھا، اور اس کا بوڑھا باپ گاؤں سے اس آفیسر سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ جانے کے بعد اس کا بیٹا جب سنتا ہے کہ میرا باپ آیا ہے، سیکورٹی جا کر کہنے لگتا ہے تو دوڑتا ہوا اپنے باپ کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنے باپ کو اچھی جگہ پہ بٹھاتا ہے، کھانا وانا کھلاتا ہے۔ کھلانے کے بعد اس کا باپ پوچھتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر کہتا ہے، اے میرے بیٹے بتا اس وقت تجھے پوری دنیا میں سب سے طاقتور انسان کون نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تب اس کے بعد وہ بچہ پڑھا لکھا تھا، بچہ سب طرف پوری دنیا کو تصور کر لیتا ہے اور کہتا ہے ابا جان ابھی اس وقت دنیا کا سب سے پاورفل انسان ابھی میں ہوں۔
اب اس کے بعد جیسے ہی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اب بتا دنیا میں سب سے پاورفل سب سے کمزور انسان کون ہے؟ تو اس وقت وہ روتا ہوا کہتا ہے ابا جان کہ ابھی سب سے کمزور انسان میں ہوں۔ باپ کہتا ہے دونوں میں فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کے بعد بیٹا کہتا ہے ابا حضور جب آپ کا سایہ میرے سر پر تھا تو میں یہ جانتا تھا کہ اگر کوئی مصیبتیں آئیں گی کوئی بھی کچھ معاملات آئیں گے تو وہ مجھ پہ گرنے سے پہلے میرے باپ سپہ سالار ہو جائیں گے، سینہ شکار ہو کر میرا باپ اس کو دفاع کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کا سایہ میرے ہاتھ پر ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے ہاتھ کھینچا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین لرز گئی اور میں سوچ لیا جب باپ کا سایہ نہیں ہے تو پھر کسی کا سایہ نہیں ہے، دنیا میں کمزور انسان میں سمجھ گئے؟ ماں باپ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں، اور اگر ماں باپ کا سایہ آپ کے سر سے اتر گیا تو آپ جان لو دنیا کے سب سے کمزور انسان آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے ماں باپ کو عمر دراز عطا فرمائے، ہر ایک ماں باپ کو وہ بوڑھے کیوں نہ ہو گھر میں بیٹھے ہیں، گھر کی زینت ہے، گھر کی شان ہے، گھر کی عزت ہے، گھر کی شوکت ہے، مگر گھر سے جب ماں باپ وفا ہو جاتے ہیں قبرستان چلے جاتے ہیں وہ گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ گھر سونا ہی سونا نظر آتا ہے، وہ گھر سونا ہی سونا نظر آتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں حج کروں گا، حج کرنے کا ارادہ انہوں نے کیا کہ میں حاجی بنوں گا، مگر ان کی بوڑھی ماں تھی، ماں کے پاس گئے، بولے امی جان میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جائے گا، کس کے سہارے مجھے یہاں پر تو چھوڑ کر حج کرنے جائے گا، میں جب مر جاؤں گی تب تو حج پہ چلا جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا دل برداشتہ کے عالم میں رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر دوسرا سال آیا، حاجیوں کو جاتا ہوا دیکھ کر پھر تڑپ اٹھے، ماں سے جا کر اجازت لیے کہ امی جان مجھے اجازت دیا جائے کہ میں حج کرنے جاؤں۔ ماں نے کہا بیٹا دیکھ کس کے سہارے چھوڑ کر جائے گا، مجھے کون ہے جو میرا پرسان حال ہوگا، تو ہی تو بڑھاپے کی لاٹھی ہے، مجھے چھوڑ کر بیٹا نہ جا۔ پھر چپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تیسرے سال جب پھر حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اب یہ ماں کے پاس نہیں جاتا ہے، لخت سفر باندھتا ہے، سامان پیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد ماں سے بغیر اجازت لے کر یعنی چھپ کر وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے حج کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں پیدل ہی چلتے تھے، اب وہ جب چلنے لگا قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد کہیں شام جب ہوئی تو وہ آدمی ایک مسجد دیکھا، ایک گاؤں دیکھا، اور گاؤں کے اندر گیا، اور سب سے محفوظ جگہ کون ہے؟ مسجد ہی ہے نا۔ گاؤں کی مسجد کے اندر چلا گیا، اور وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ نیکوکار انسان تھا، اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے پارسا، ان کی عبادتوں کا چرچا پورے محلے آس پاس پورے شہر میں مشہور تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بس آدھی رات ہوئی ہے، گاؤں میں ایک شور ہوا کہ چور گھس آیا ہے، چور گھس آیا ہے۔ اب سارے لوگوں نے گھر کو تلاش کیا، اب چور نکل کر وہاں سے دوڑا، دوڑتے ہوئے لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آ کر مسجد کے پاس سے وہ کہیں غائب ہو گیا۔ جتنا تلاش کیے وہ نہ مل پایا۔ اب ایسی صورت میں وہ سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ چلو مسجد میں بھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مسجد میں گیا ہوگا۔ مسجد کے اندر جا کر لوگ جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، یہ بزرگ نماز میں مبتلا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں مشغول ہے۔ اب ایسی صورت میں سارے لوگ 50 منہ میں 50 باتیں، ارے ابھی چوری کر رہا تھا اور ابھی آ کر نماز پڑھ رہا ہے، ابھی چور تھا ابھی پارسا بن رہا ہے، اسے پکڑو اور ہمارے حاکم کے پاس لے چلو۔ پکڑ کر حاکم کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ حاکم کے پاس جب لے کر جاتے ہیں، حاکم کہتا ہے یہ چور ہے، تو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نکال لو، اس کی آنکھیں نکال دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اس کے ٹانگ کو بھی کاٹ دو، اس کے پیر کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں بس اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کسی نے اس حاکم کے کان پر چپکے سے کہتا ہے ارے یہ چور نہیں ہے، ہم سے رونگ نمبر لگ گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ فلاں
آتی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کوئی بھی ہو، دیکھو دیکھو اے لوگو، یہ ایک چور کی سزا ہے جس کے میں نے ٹانگ کاٹ دیا ہے، جس کے میں نے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے، جس کے میں نے آنکھوں کو نکال دیا ہے۔ وہ اللہ کا ولی وہ پار سر ہو کر کہتا ہے یا اے امیر، تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں ایک چور ہوں، یہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہتا ہوا نظر آ، یہ کہہ دے لوگوں سے کہ یہ ایک ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے، ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ جب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی بچہ ہے، اسے لے کر اس کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں، بھوکا ہے، بھوک کی شدت برداشت نہ ہو پا رہی ہے، پیاس کی تڑپ برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، اسی کے گھر پہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگتا ہے کوئی گھر میں جو مجھے ایک روٹی کھلا دے، ہے کوئی گھر میں جو مجھے پانی پلا دے، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد میں گھر سے وہ عورت آواز دیتی ہے، اس کی بڈھی ماں، اب تک یہ بندے کو یہ آدمی کو پتا نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ جا کر پہنچا ہے، جس گھر میں روٹی اور پانی کی صدا لگا رہا ہے، یہ اسی کا گھر ہے، اور ماں اس گھر میں ہے۔ ماں کو پتا نہیں ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ اے مانگنے والے، تو ہاتھ بڑھا دے تاکہ میں روٹی اور پانی دے دوں، تو اپنے بھوک اور پیاس کو مٹا لے گا۔ تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے کہ جو میں ہاتھ بڑھا دوں۔ کہا ٹھیک ہے تو آ جا، قریب آ جا۔ تو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹانگ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، تو میں کیسے واپس آؤں گا تیرے پاس میں؟ اب تک ماں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا گھر اور میری ماں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بات کہتی ہے، وہ عورت کہنے لگتی ہے میں تیرے پاس کیسے جا سکتی ہوں، تو اجنبی ہے، اور تیرے اور میرے درمیان میں ایک حرمت قائم ہے، اور غیر محرم کے پاس میں کیسے جا سکتی ہوں، میں تیرے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کی بھی فکر نہ کرو، میرے پاس آنکھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ وہ عورت لے کر آتی ہے روٹی اور ایک گلاس پانی لے کر آتی ہے اور اس کو کھلانے لگتی ہے۔ اب یہ مائنڈ میں سوچ رہا ہے ایسا کھلانے والی اس میری بچپن میں میری ماں ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ اپنے ماضی کی دنیا پہ جا رہا ہے، وہ اپنے پاشا کی دنیا پہ جا رہا ہے۔ ننھے ننھے منہوں سے وہ جب ماں سے نوالا کھا رہا تھا، ان تمام باتوں کو جب یاد کرتا ہے، اچانک کہتا ہے تو میری ماں ہے۔ جب بیٹے کے چہرے کو دیکھتی ہے وہ کہتی ہے بیٹا تو ہے، یہ تیرا حال کس نے کیا ہے؟ اب اس کے بعد یاد رکھو، اب اس کے بعد اس کی ماں کہنے لگتی ہے اے بیٹا تیرا حال یہ کس نے کر دیا؟ لیکن اس بات کیا تھی؟ ماں کہنے لگتی ہے بیٹا بات یہ تھی جب تو بے اجازت چلا گیا، مجھ سے چھپ کر چلا گیا، میں نے اللہ سے صرف اتنی دعا کی تھی اے مولا جس طرح میرا بیٹا مجھ سے چھپ کر حج کرنے چلا گیا ہے، مولا تم میرے بچے کو وہی سزا دے دے۔ لیکن میرا مولا جب تجھے اس قدر بھیانک سزا دے دیا ہے پھر ہاتھ اٹھاتی ہے اے مولا جب میں تجھے تھوڑی سی سزا دینے کے لیے تھی تو ٹانگ کٹوا دیا، تو ہاتھ کٹوا دیا، آنکھیں نکال دیا۔ اب دیکھو ٹانگ کس لیے کاٹا گیا؟ چور کی سزا تو صرف ہاتھ کاٹنا ہے، ٹانگ کیوں کاٹا گیا تھا؟ ٹانگ اس لیے کاٹ دیا گیا کہ تاکہ سفر میں ٹانگ چلنے پہ زیادہ کام آتا ہے، اس لیے اس کو کٹوا دیا گیا۔ ہاتھ زیادہ سفر لینے کے لیے ہے، وہ بھی کٹوا دیا گیا۔ آنکھ راستہ دکھانے کے لیے ہے، وہ بھی نکال دی گئی، کیونکہ وہ کوئی چوری کرنے نہیں گیا تھا، نہ ہی کوئی غلط راستے پہ گیا تھا۔ مگر یہ سزا کیوں ہوئی؟ ماں یاد رکھنا، چاہے تم ماں کے نافرمانی کی وجہ سے نیک کام کرو یا برا کام کرو، دونوں کام قابل مردود ہے، قابل قبول نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ قابل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ پہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ بچہ جب کہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتی ہے اے مولا جب میری دعا تجھے قبول ہو گئی تو مولا ایک اور دعا بھی قبول کر لے، وہ مجھے اور میرے بچے کو دنیا کے سامنے تماشا نہ بنا، مولا اسی وقت میرے اور میرے بچے کے روح کو قبض کر لے تاکہ ہم دنیا کے سامنے تماشا نہ بنے۔ اللہ اکبر، ماں کی دعا بھی قبول ہوئی، دونوں کی لاش
کے نکل گئی، دونوں کے دونوں کو موت غالب آ گئی۔ اب ایسی صورت میں مجھے کہنے نہ دیا جائے مسلمانوں، وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے مگر ماں کی نافرمانی کی وجہ سے گئے تھے، مگر اللہ نے ان کے پیر کو کٹوا دیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو کٹوا دیا، اللہ نے ان کے آنکھوں کو نکلوا دیا۔ کیوں کہ اگر نجات اسلام دے رہا ہے کہ اگر تم نیک کام کرنے جاؤ پھر بھی ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کی اجازت اور ان کی ماں باپ کی نافرمانی اس میں ہے تو وہ کام تمہارے لیے قبول نہیں ہے، وہ کام تمہارے لیے بربادی کا سامان بن جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو حسن سلوک اگر کرو گے تو ماں باپ تم سے خوش ہوں گے، اللہ خوش رہے گا، ماں باپ خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش رہیں گے۔ اب اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے تو دنیا کی ہر طاقت تم سے ناراض ہو جائے گی، اللہ کی آتی ہوئی رحمت تمہارے گھر سے واپس چلی جائے گی۔ اور اگر ماں باپ تمہارے، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اب وہ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے بھی کچھ ایسا معاملہ نہ سنا تھوڑا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ پہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک منت مانی ہے۔ منت سمجھتے ہیں آپ؟ حضور نے فرمایا کیا منت مانی ہے؟ تو اس وقت وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح مکہ دے دے گا، یعنی مکہ جب آپ فتح کر لیں گے تو میں مدینے سے پیدل چل کر جاؤں گا اور خانہ کعبہ کے چوکھٹ کو چوموں گا۔ یہ منت مانی، مگر یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو تو فتح مکہ دے دیا مگر میرے اندر طاقت نہیں رہی کہ میں جا کر خانہ کعبہ کے چوکھٹ کو چوموں گا، پیدل چلنے کی استطاعت نہیں ہے، سکت نہیں ہے میرے اندر۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کی بات دیکھو۔ حضور نے فرمایا حل لک من امی، کیا تیرے پاس تیری ماں ہے؟ تو حضور نے کہا کہ حضور میری ماں تو بچپنے پہ گزر گئی تھی، مجھے معلوم نہیں میری ماں، یعنی میری ماں زندہ نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ حل لک من خالتی، کیا تیری خالہ ہے ماں کی بہن؟ کہا حضور میری خالہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر خالہ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، تو چلا جا من قبر ہی، اس کے قبر پہ چلا جا اور قبر کو جا کر اس کے پائتانہ پہ جا کر اس کے قبر کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگتے ہیں کہ حضور میری ماں جب مری تھی تو میں بہت چھوٹا تھا، میں ہوش میں بھی نہیں تھا، اور میری ماں کہاں دفن ہوئی وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے، تو حضور میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے محلے کے قبرستان میں چلا جا اور ایک قبر میں، یعنی وہاں ایک لکیر لگا اور اس کو اپنی ماں کی قبر تصور کر اور اس کے پہتانے کو بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے۔ ہے نا، یہ حضور کا فرمان ہے مسلمان کہ کیا کھانے، اس نے منت کیا مانا تھا کہ میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، مگر کہاں خانہ کعبہ کا چوکھٹ اور کہاں ماں کی قدم، کہاں ماں کا قدم ہے؟ ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت بلا کر ڈال دیا ہے اور باپ کو اس جنت کا نگہبان بنا دیا ہے۔ اگر آپ جنت میں انٹری چاہتے ہو، ماں کے قدموں کے طرف سے جاؤ گے تو وہاں باپ جیسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس جنت میں اگر جاؤ گے تو پھر اس جو ستون ہے اس کو تم کو ملائم کرنا پڑے گا، اس کو منوانا پڑے گا، دونوں آپ کے لیے انمول ہوتی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ مر جائے، قبرستان پہ چلے جائیں، آپ تو فاتحہ کرتے ہوں گے یا نہ کرتے ہوں گے الا ماشاء اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں پہ اپنے ماں باپ کے نام پر فاتحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے یہاں پر مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ ضرور، ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم جانتے ہیں اصال ثواب کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ آدمی جب مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ان ماتا رجل فانقطع الاعمال الا الثلاث. آدمی جب مر جاتا ہے اس کے نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، یعنی قبر میں وہ اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا. الا الثلاث، میرے آقا فرماتے ہیں 3 آپشن ہے، 3 چیز ہے جو باقی رہتی ہے. وہ کیا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں او علم ينتفع به الناس. مرنے والا کوئی علم چھوڑ گیا، جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہے گا. یہ عالموں کی ذات ہے، حافظوں کی ذات ہے. یہ لوگ یا تو کتاب لکھ دیں یا اپنے شاگردوں کو چھوڑ دیں، جب تک وہ پڑھاتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو ان تک ثواب پہنچتا رہے گا. باقی آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں او ولد صالح یدعو لہ. مرنے والا اگر نیک بیٹا چھوڑ گیا، جب تک وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے گا تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ تک پہنچتا رہے گا. یہ وہ ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچے کو عالم بنایا یا حافظ قرآن بنایا. یہ کہ آپ کہو گے کہ ہمارے لیے کہاں ہے؟ آگے سنو، آقا فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ. صدقہ جاریہ کرو کہ تمہارے ماں باپ تک پہنچتا ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ان میں سے حضرت سعد ایک بہت جلیل القدر صحابی تھے. جنگ حنین جہاں پہ ہوا، غزوہ حنین، جب وہاں پہ آئے تھے، وہاں سے کفار مکہ نے جب منع کر دیا تھا حضور کو کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، حضور وہاں سے واپس مکہ چلے گئے تھے، تو وہاں کئی دن رہے تھے. وہاں تو لشکر اسلام میں پانی کا شارٹیج پڑ گیا، پانی کم ہونے لگا. پانی اب پینے کے لیے نہیں ہے تو کوئی دھونے کے لیے نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی اب اور ایک دن رہے تو پانی کے لیے ہم لالے پڑ جائیں گے. میرے آقا نے جب فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نکل جائیں گے یہاں سے، حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں میری ماں کے نام سے کنواں کھدوا ہے کہ نہیں. تو میرے آقا نے فرمایا خوش آئند قدم ہے، کھدوا دو. تو وہاں پہ حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام سے جب کنواں کھدوایا، اس کنویں میں جو پانی نکلا وہ پانی میٹھا نہیں تھا بلکہ کھارا پانی ہو گیا. ان کا دل بیٹھ گیا کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے میں نے کنواں کھدوایا، مگر کنویں سے جو پانی نکلا وہ پانی میٹھا نہیں کھارا ہو گیا. مگر کہاں جائے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، ہے کہ نہیں. وہ جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر وطر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو کچھ مقدمہ پیش کرنا ہے سرکار کی بارگاہ پہ مقدمہ پیش کرنا ہے. سرکار کی بارگاہ پہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں نے میری ماں کے نام میں جو کنواں کھدوایا اس کا پانی میٹھا نہیں ہے، کھارا ہے، اب کیا کیا جائے. تو میرے آقا نے فرمایا 1 بالٹی پانی لے کے آؤ. جب 1 بالٹی پانی لائے تو میرے آقا نے اپنے لعاب دہن اپنے تھوک شریف کو ڈال دیا، کالے گھر ملا دو. جب پانی کو ملایا گیا وہ کھارا پانی فوراً میٹھا بن گیا. آج تک وہ کنواں ہے، مگر سعودیوں کے دماغ میں امریکہ نے پیخانہ کر دیا ہے. اب وہ اس کو سیل کر دیے ہیں وہ کنویں کو، اور وہ یہ کہہ کر کہ یہاں سے پانی اگر پئیں گے، 1400 سال پرانا یہ کنواں ہوا اور اس کا پانی اگر پئیں گے تو لوگوں کی طبیعت خراب ہوگی. مجھے جب اس وقت وہاں پہ ایک آدمی کہا تھا، میں نے کہا کہ امریکہ نے تمہارے دماغ میں پاخانہ کر دیا ہے. سنو، جس پانی میں حضور نے تھوک ملایا ہے وہ پانی تمہارا دماغ خراب ہے، وہ پانی کبھی قیامت تک خراب نہیں ہوگا. مگر انہوں نے اس کو سیل مار دیا. کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے 1400 سال پہلے حضرت سعد نے اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا، جس کا نام آج بھی جنگ حنین کے پاس وہ کنواں ہے. اس کنویں کا نام ہے بیر ام سعد. 1400 سال سے آج تک وہ کنواں ہے، سارے لوگ سیراب ہوتے ہیں. حضرت سعد کی ماں تک اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، سعد کی ماں تک اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں جب اس کے ماں باپ مر جائیں، جب اس کا بیٹا ان کی قبروں پہ جاتا ہے حاضری دینے کے لیے، کہاں پہ جاتا ہے بولو؟ حاضری دینے قبر پہ جاتا ہے. اتنے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ،
اتنے خوش ہوتے ہیں سارے اور مرحومین سے وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا میرا لخت جگر آیا ہے، دیکھو نا میرا نور نظر آیا ہے، دیکھو نا میرا نور عین آیا ہے، دیکھو نا میرا عزیز آیا ہے، دیکھو میرے قبر پہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا بیٹا۔ وہ سارے مردوں کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اس کا بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر پہ جاتا ہے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ کی روحیں اس قدر خوش ہوتی ہے کہ تمام قبرستان والوں سے جا کر وہ کہنے لگتی ہے دیکھو میرا بیٹا آیا ہے، دیکھو میرا لخت جگر آیا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ فاتحہ پڑھتا ہے، ماں باپ کے بارے میں نام لے کر دعا کرتا ہے، یہ تو کر دیا واپس آ گیا، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ، جو بیٹا اپنے ماں باپ کے قبر پہ جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اپنے زندگی میں کنٹینیو وہ کرتا ہے، اگر وہ مر جائے اس کے اولاد ناہنر ہو جائے، اس کے اولاد کچھ بھی بگڑ جائے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں سن لو کہ اللہ تبارک و تعالی اسی کے بیٹے کے جیسا ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے ماں باپ کے قبر پہ قیامت تک کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، قیامت تک کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھو اپنے ماں باپ کے قبر پہ جاؤ، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ان کے قبر پہ جائیں، آپ کے والدین نے جو آپ پہ کرم کیا ہے ان کا بھی حق ہے کہ آپ وہاں تک جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ اگر ماں باپ کی قبروں کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا طریقہ ہے جو نبی نے ہمیں بتایا ہے، وہ چیز کا طریقہ ہمارے پاس ہے جو نبی نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ طریقہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، ہم اپنی زندگی میں ان کی بات کو اگر اپنا لیے تو ہم سے اچھا انسان کوئی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ربیع البھائی کی بیٹی کی شادی ہے، ربن بھائی کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ آپ جانو بیٹیاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتنی پیاری ہیں، بولو۔ آج اگر ہماری ایک بیٹی ہو جائے تو ہم چڑھنے لگتے ہیں، دو بیٹی ہو جائے تو زیادہ چڑھنے لگتے ہیں، تین بیٹی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی لگتا سب سے بری قسمت والا تھا کہ مجھے بیٹیاں ہی ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹیوں پر کبھی بھی افسوس نہ کھاؤ، سمجھ گئے؟ بیٹیاں پر کبھی بھی افسوس نہ جتاؤ، کیونکہ یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے لوگ جب کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب حضور سے پوچھے یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں گے، کلمہ کے بعد حضور نے برائی ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ترغیب دیا تھا وہ یہی تھا، اے مسلمانوں بیٹیاں تم پر مصیبت نہیں ہے بلکہ تم پر رحمت ہی رحمت ہے، بیٹیاں تم پر رحمت ہی رحمت ہے۔ دو یعنی ایک عورت آئی نبی کے گھر پہ، حضرت عائشہ صدیقہ، وہ بھی روزے میں تھی، ایک عورت آئی آ کر یہ کہنے لگی کہ اے ماں عائشہ کچھ ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روزے پہ تھے، ان کے پاس ایک ہی کھجور تھا۔ کتنا کھجور تھا بولو؟ ایک ہی کھجور تھا، انہوں نے عطا کر دیا، عطا کر دیا تو وہ عورت لی، دو ٹکڑا کی، ایک یہ بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا، وہ دونوں بیٹیاں کھائیں، خوش ہو گئی، ماں کچھ نہیں کھائی۔ اتنے میں میرے سرکار تشریف لے آئے، میرے سرکار نے دیکھ لیا ماں عائشہ نے کچھ عطا کیا اور میرے آقا نے کیا فرمایا، اے عائشہ سنو، جس کی دو بیٹیاں ہیں اگر ایسے ہی ماں باپ پیار کریں تو اس کے ماں باپ دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ اور ایک موقع کے پر حضور کے پاس سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تذکرہ بیٹیوں کا آ گیا، حضور نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہیں اس کے ماں باپ جنتی ہیں۔ دو بیٹیاں والے صحابہ بولنے لگے یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہیں، کہا اس کے ماں باپ بھی جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد جس کی ایک بیٹی تھی وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی، کہا اگر اچھے سے پالا پوشا، اچھے گھرانے پہ اچھے نسل میں دیکھ کر شادی کروا دیا تو اس کے ماں باپ بھی جنتی ہیں۔ حضرت عائشہ پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹیاں نہ ہو تو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا سنو عائشہ، چونکہ حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں تھی نا، تو آقا نے فرمایا کہ جو ماں باپ بیٹی کا خواہش رکھے
اور بیٹی کے لیے تڑپتے رہے، ان ماں باپ کے لیے جنت لے جانے کی ضمانت میں لیتا ہوں، یعنی محمد دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ تو جو لوگ بیٹیوں کو رحمت نہیں سمجھتے، زحمت سمجھتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ انسان نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر باپ بیٹیوں کی تقدیر کو نہیں بنا سکتا، تقدیر اللہ بناتا ہے نا۔ آپ ایمان رکھے ہو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تقدیر میں جو بھی پوری یا جو بھی اچھائیاں ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ماں باپ کو اللہ یعنی اولاد کو، بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قسمت نہیں دے سکتا، تقدیر نہیں دے سکتا، اگر قسمت دینے والا رب قدیر ہے۔ اگر جو عورت اپنے شوہر، اگر اس کے شوہر نافرمان بھی ہو گئے، اگر اس کے ساتھ میں صبر کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی عطا فرمائے گا۔ ایک نوحوی تھے، بہت بڑے نوحوی تھے، موٹا موٹا ان کے ہونٹ تھے، کالے سے تھے، گڈے تھے اور بدصورت تھے۔ انسان تو بدصورت نہیں ہو سکتا ہے نا، بدصورت ہو سکتا ہے کیا؟ علماء کی جماعت میں کہہ رہا ہوں انسان بدصورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی زیادہ خوبصورت ہے تو کوئی کم خوبصورت ہے، مگر بدصورت انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اللہ نے چار قسم کھا کر کہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں نے تین، طور سینا، زیتون، اے حبیب اے محمد آپ کے شہر کی قسم کھا کر کہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، سمجھے؟ بہت خوبصورت بنایا ہے اللہ نے انسان کو۔ انسان بدصورت نہیں ہو سکتا، یہ الگ چیز ہے۔ تو وہ نوحوی تھے، جب بھی ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، جب بھی وہ گھر جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے بیگم تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، پھر چلے جاتے، پھر کبھی گھر کو آتے بیگم تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ جب ماحول سب ٹھیک رہتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے، جب ذرا سے بھی اگر کچھ میاں بیوی میں اگر گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی تو کھکار لینے سے بھی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ان کا پارا گرم تھا بیوی کا، گھر میں داخل ہوئے کہ بیگم تم بھی جنتی اور میں بھی جنتی، اور کچھ نہیں ملتا تم کو، صرف مجھے جنتی بناؤ آپ بھی جنتی بن جاؤ۔ ارے کوئی ثبوت دو، کوئی مثال تو پیش کرو۔ بس اور شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ نوحوی تھے، عالم دین بھی تھے۔ کہا کہ بیگم بات دراصل یہ ہے، تم ذرا مائنڈ کو نیچے کرو، دماغ ٹھنڈا کرو تو بات بتاؤ۔ تو انہوں نے کیا پتے کی بات کہا تھا، سن لو میری ماں اور بہنیں سب سن لو۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیگم میں خوبصورت نہیں ہوں، میرے وزن قطع اتنی حسین نہیں ہے، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میرے ہونٹ موٹے ہونٹ ہیں، میرے نہ جانے جسم شڈول بھی نہیں ہے، بالکل موٹا سا میں ہوں، مگر مجھ جیسے انسان کو تم نے برداشت کیا، مجھ جیسے برداشت کیا، اپنے ماں باپ نے مجھ سے نکاح کروا دیا تم کو، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ میں تمہارے قابل نہیں، تمہارے حسن کا میں قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی تم مجھے برداشت کر کے صبر کرتی رہی، اور اس صبر کی وجہ سے تم جنتی ہو، اور میں جیسے بدصورت کو نیک اور خوبصورت بیوی ملی اور میں شکر کرتا رہا، اور تم صبر کی وجہ سے جنتی، میں شکر کی وجہ سے ہے نا۔ اگر ماں باپ اگر کسی کا ہاتھ پکڑا دیں اس کے ساتھ آپ بھی برداشت کریں اور اپنے شوہر کو اطاعت کریں، اور اطاعت کرنے کے بعد اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی چیز ہے، انمول نعمت ہے۔ کیونکہ یہ جو معاملہ ہوتا ہے شادی کا، ہر لڑکی کو اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے۔ ایک دیکھو اگر ہم کوئی کتا پال کر رکھتے ہیں، 1 سال رہ گیا، 2 سال رہ گیا، 3 سال رہ گیا، اس کتے کو بھی اگر ہم گھر سے جدا کریں گے تو کتے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور کتے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے، ہوتی ہے۔ اگر 5 دن ایک بکری کو ایک کھوٹے پہ باندھ دیا جائے
اگر اس کو جگہ بدل کر دوسرے کھوٹے میں باندھ دیا جائے، رات بھر وہ بکری نہیں سوتی ہے، میں چلاتی رہتی ہے، کیونکہ وہ اس سے پیار ہو گیا ہے وہ جگہ سے۔ اب بتاؤ، وہ بیٹی جو آپ کے گھر میں جنم لی ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، آپ کے بچے کے ساتھ کھیلی ہے، آپ کے گود میں پلی ہے، آپ کے نازوں کی پالی بنی ہوئی ہے، اب ایسی صورت میں وہ تو آپ کے ارد گرد رہی ہے، 1 سال 2 سال نہیں، 20 سال آپ کے گود پہ گرتی ہے، آپ کے گھر کی رونقیں بنتی ہے، آپ کے گھر کی چہچہاہٹ بنتی ہے، آپ کے گھر کی مسکراہٹ بنتی ہے، آپ کے گھر کی مسکان بنتی ہے۔ اب ایسی صورت سے وہ بچی کا دل کتنا بڑا ہوگا کہ وہ بچی جانتی ہے کہ 20 سال کے بعد مجھے جدا ہونا ہی ہے اور مجھے جدائی کا یہ غم پالنا ہی ہوگا۔ اور ماں باپ کے دل میں بھی کس قدر پتھریں رکھ کر وہ باپ جو اپنی ننھی سی بچی کو پالا ہے، اپنی ننھی سی بچی کو اپنے آپ سے جدا کرے گا، وہ باپ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا مگر اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے گھوم رہا ہے، بابو یہ کھا لو، بابو وہ کھا لو، بابو یہ پہن لو، کیوں؟ تو اس لیے کہ اگر میں داماد کو خوش رکھتا ہوں تو میری بیٹی خوش نہیں ہے نا، میری بیٹی خوش رہے گی۔ مسلمانوں، یہ انداز ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج وہ ننھی سی بچی کی جو شادی ہے، اس کی شادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی و خرم کے ساتھ کامیاب اور کامران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔